अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, एक ही मौजू है क्योंकि वो सब चीज़ों पर हावी हो चुका है और मुमकिन है कि ये मौजू ही अब मतलब इसके अंदर वो तमाम चांसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी तमाम के तमाम मंजर एकदम पलट जाए। और वो मौजू है पाकिस्तान ने जो ईरान को रद्द-ए-अमल दिया है और एक एयर स्ट्राइक हुई है। उसकी तफसीलात आप तक पहुँच चुकी हैं। अब देखिए, बात ये है कि मेरी तो ख्वाहिश थी, मैंने कल भी इस व्लॉग में उसी का इज़हार किया था कि पाकिस्तान तहम्मुल से काम लेता और सफ़ारती मामलात हद तक ही हम अपना रद्द-ए-अमल महदूद रखते। लेकिन ज़ाहिर है कि ख्वाहिशात एक फ़र्द की उसकी कोई हैसियत नहीं होती। फ़ौज ने अपना जवाब देना था, वो उन्होंने दे दिया। और अब भी जिसे कहना चाहिए मेरी ख्वाहिश यही होगी या किसी भी अमन पसंद या होशमंद आदमी की ख्वाहिश यही होगी कि जंग ना हो, जंग ना फैले, ये बात यहीं रुक जाए। वो चीनी सफारतकारी काम आ जाए या ईरानी जो मुल्लाओं की आमरीत है वो कोई होश के नाखून ले लें। वैसे इंतहा पसंद होश से काम नहीं लिया करते, लेकिन हम बहरहाल ख्वाहिश तो यही करेंगे कि ये। लेकिन अगर अब आते हैं उस बड़े अगर पे कि अगर ये मामला फैल जाता है और ईरान एक और जवाब देता है इस जंग का और पाकिस्तान को ईरान के साथ एक बाकायदा जंग में उतरना पड़ता है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पर उसकी एक कीमत होगी वक्ती तौर पर जो हमें अदा करनी होगी, वो हम करेंगे। लेकिन वो जो कीमत पाकिस्तान अदा करेगा वो बहुत कम होगी और बहुत थोड़े अरसे के लिए होगी। मैं दोबारा से अर्ज़ कर देता हूँ कि जो पाकिस्तान कीमत अदा करेगा ईरान से किसी भी जंग की सूरत में, वो थोड़ी होगी और बहुत कम अरसे के लिए होगी। इन द लॉन्ग रन अमेरिका की सरबराही में पूरा मगरब पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा, डॉलर्स की बारिश हो जाएगी, अरब सारे हमारे साथ हो जाएंगे, इसराइल ज़ाहिर है कि उनकी भी ख्वाहिश होगी, वो भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा, बरतानिया भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा। और ईरान ने जो 79 से लेके अब तक जिस बैनुल-अक़वामी तन्हाई का वो शिकार है, पूरा मगरब मतलब ज़ाहिर है कि जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, तो वो फितरी तौर पे पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान की हर तरह की मदद करेंगे। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये सारी कंडीशंस जो सख्तियाँ हम पे आई हुई हैं, ये बिल्कुल उसी तरह आप उड़ते हुए देखेंगे जैसे जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में देखी गई और फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में देखी गई। दिफाई और ये जो अगर कोई तवक्को कर रहा है कि ईरान के साथ कोई सपोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत मुहैया कर देगा, तो भारत मुहैया नहीं करेगा। ये ख़तरा कि ईरान के साथ अगर पाकिस्तान की जंग हो जाएगी तो इंडिया आके बॉर्डर्स हॉट कर देगा और पाकिस्तान को एक सैंडविच बना देगा, मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है वो इस तरह करने की कोई पोजीशन में होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका और पूरा मगरब पूरी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा और उनकी ख्वाहिश ये होगी कि ईरानी मुल्लाओं की हुकूमत को पहले ख़त्म किया जाए और बकौल उनके ईरानी अवाम को आज़ादी दिलवा दी जाए, और उसके लिए वो भारत को यानी दबाव डाल के किसी एडवेंचर से रोकने की ताकत रखते हैं। अच्छा, अब आइए ईरान की जो अपनी आप कहें उनकी अवाम है या उनकी कौम है, वो उनकी जो वहाँ मुल्लाओं की एक आमरीत है, वहशी आमरीत, उस आमरीत के बहुत ख़िलाफ़ हैं। वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो आए दिन आप मुज़ाहरे, अभी पिछले साल ही वहाँ बहुत मुल्क गिर मुज़ाहरे बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे हिजाब के ऊपर, जो उनको मजबूर किया जाता है। तो वहाँ की जो यूथ है ईरान की, वो पहले ही उस जबर से बहुत तंग आई हुई है। वो उनको अब यानी ये तारीख़ बड़ा एक अजीब दिलचस्प मंज़र होगा कि क्या ईरानी अवाम को अ, उस आमरीत से पाकिस्तान आज़ादी दिलवाएगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन मैं इसकी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं करता कि जंग फैले, कोई भी इसकी ख्वाहिश नहीं करता क्योंकि ये तबाही लाती है। अच्छा, लेकिन अगर हो गई तो उसमें जो पहला ख़तरा जो ज़ाहिर है कि सबके ज़हन में आता है वो ये है कि पाकिस्तानी माशरे में फ़िरका वाराना तौर पे तक़सीम बढ़ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान और ईरान की अगर जंग हो जाती है तो उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तानी मुआशरे में फ़िरका वाराना तक़सीम उसकी गुंजाइश या उसका ख़तरा ना होने के बराबर है। और उसकी वजह मैं आप कल भी गुजारिश कर चुका हूँ कि यहाँ जितने भी फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, वो ऐसी किसी भी सूरत में ज़्यादा लाउड होकर और किसी भी दूसरे पाकिस्तानी से आगे बढ़ के वो अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और ईरान मुखालिफ जो आप कहिए सेंटिमेंट है, वो उसको बढ़ाने में सबसे आगे होंगे।
اچھا، اب اگر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے گزارش کی تو پھر پاکستان کی اندرونی سیاست اس سے بہت بری طرح متاثر ہوگی. پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی پھر الیکشنز دیکھیں نا. اب کامران خان نے جو کل ٹویٹ ایک دم کیا ہے بل بلا کر کہ جنگ کی صورتحال ہو گئی ہے اور الیکشن جو ہے وہ آگے کر دیں، تو یہ کامران خان ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی لابی ہے، ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کا ترجمان کامران خان، یعنی جس کی ترجمانی کامران خان کرتے ہیں. تو اگر پہلا ہی ٹویٹ بل بلا کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس سے الیکشن جو ہے وہ آگے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پوری کی پوری لابی اب ان کا زور یہ ہوگا کہ الیکشنز اب ملتوی کر دیے جائیں، اور ایران کے ساتھ اگر یہ معاملہ جنگ کا پھیلتا ہے تو پھر ساری توجہ اس طرف کر دی جائے. سیرل المیڈا کے 2 ٹویٹس میں کوٹ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی ملا جو ہے وہ ایک ڈیپلی یعنی وہ کریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، جو ہر مذہبی انتہا پسند ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اس کے اندر پورا پوٹینشل ہوتا ہے. ایک تو یہ ٹویٹ آپ کو میں نے گزارش کر دی، رد عمل کے طور پہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا سیرل المیڈا کا ہی ٹویٹ میں کوٹ کرتا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں الیکشن ہو جائیں تو جنرل عاصم منیر سب سے بھاری اکثریت میں جیتیں گے، کیونکہ فوج کے خلاف جو ایک طوفان اٹھا ہوا ہے عمران خان کی حکومت میں جانے کے بعد، وہ سارے کا سارا طوفان آپ نے دیکھا کہ وہ تھم گیا ہے. پاکستان کی جوابی رد عمل کے بعد حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی اپنی ریاست اور فوج کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا جو وہ کھڑا ہے. تو اس صورت میں جو کلیئر ونر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ان کو بہت سوٹ کرتا ہے، جنرل عاصم منیر ہوں گے پولیٹیکلی، میں کہہ رہا ہوں، جیسا کہ سیرل المیڈا نے ٹویٹ بھی کیا. اس صورت میں اگر یہ معاملہ دائرہ پھیلتا ہے اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور پاکستان کو وہ سپورٹ بھی مل جاتی ہے، تو پھر اور یہاں پہ جو موجود لابی ہے الیکشن مخالف، نواز مخالف، وہ ظاہر متحرک ہوگی. نگران اس کے اندر پوری طرح اب اپنا پکوڑے تلنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہوں گے. سب سے زیادہ جو اس میں اپرچونٹی دیکھیں گے وہ محسن نقوی دیکھیں گے. محسن نقوی کی جو خواہش ہے وہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم بننے کی ہے، کسی بھی طرح کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یا کسی طرح. اب محسن نقوی پاکستان کے وزیر اعظم جمہوری طریقے سے تو بن نہیں سکتے، وہ ظاہر ہے کہ یہی طریقہ ہوگا، کوئی غیر جمہوری غیر آئینی بندوبست ہو جس میں وہ جا کے وزیر اعظم بن جائیں. محسن نقوی جو ہے وہ اس لیے بھی بہت ایمبیشس ہوں گے اور اپنے لیے اپرچونٹی دیکھیں گے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے. تو پاکستان اور ایران کشیدگی اگر بڑھتی ہے اور جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کی برائے نام کی وزارت عظمیٰ ہی اگر ایک یعنی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کے پاس ہو، محسن نقوی کے پاس ہو، تو اخلاقی طور پہ ایک پاکستان کا کیس مضبوط بنتا ہے، نہ صرف باہر کی دنیا میں بلکہ خود پاکستانی سوسائٹی کے اندر میں. یعنی یہاں پہ جو ایک آپ کہیے کہ کشیدگی جو ہے اسے کم کرنے کے طور پر ایک ٹول یہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ شہباز شریف صاحب محترم جو ہیں، انہوں نے، مجھے یاد ہے میں نے 10 اپریل 2022 کو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کے بغیر ایک حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں اور انہیں کولیشن گورنمنٹ چلانی ہے، اور ان کی سپورٹ کے لیے ان کو میاں نواز شریف کی ہر وقت کی جو مدد جو پہلے ماضی میں میسر رہی ہے وہ نہیں ہوگی، اور ان کی بڑی مہربانی ہوگی کہ وہ اگلے الیکشن تک نون لیگ کے یعنی بھائی کے ووٹ بینک پر جھاڑو نہ پھیر دیں. یہ وہ جھاڑو تو تقریباً انہوں نے پھیر دیا. اب مریم نواز شریف مینلی، اور اب نواز شریف بھی آج اتر رہے ہیں انتخابی جلسے میں حافظ آباد میں. بائی دا وے یہ پہلا جلسہ ہے جو انتخابی جلسہ یہ پہلا ہوگا جس میں نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے اتر رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا ہوگا کہ یہ نواز شریف کی جلا وطنی اور جیل کے دوران مریم نواز نے جو غیر معمولی شہرت پائی ہے اور جو غیر معمولی انہوں نے مقام حاصل کیا ہے، وہ مقام حاصل اور وہ شہرت حاصل کرنے کے بعد یہ باپ اور بیٹی کا پہلا انتخابی جلسہ ہوگا. آج کا تو تاریخی ہوگا اس لحاظ سے. اس جلسے سے ایک دن پہلے شہباز شریف نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہنا بہت ضروری سمجھا جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے، ان کی جو حکومت ہے اس نے ریاست کو بچایا اور سیاسی بہت بھاری قیمت ادا کی. شہباز شریف یہ بات بار بار دہرانا کیوں ضروری سمجھتے ہیں یہ میرے فہم سے باہر ہے، لیکن شہباز شریف کا بار بار یہ کہنا کہ ہم نے اس کی بے پناہ سیاسی قیمت ادا کی ہے، ہم نے اس کی بے پناہ سیاسی قیمت ادا کی ہے. اس بیان کی اگر آپ تشریح پہ غور کریں اور تعریف کریں تو اس بیان کی تعریف اور تشریح اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ لوگ ہم سے بے پناہ نفرت کرنے لگے ہیں.
جب آپ یہ کہتے ہیں انتخابی میدان میں اترنے سے پہلے کہ ہم نے بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں۔ میرے فہم سے باہر ہے کہ محترم شہباز شریف اس بات کا اعتراف کرنا کیوں بار بار ضروری سمجھتے ہیں اور بار بار میڈیا کے سامنے کرتے ہیں۔ چلیے بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے اور نون لیگ کی قیادت جانے۔ میں اپنی گزارشات اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ پاک اور ایران کشیدگی ظاہر ہے کہ خواہش مند ہوں کہ یہ نہ بڑھے، لیکن اس کو بڑھانے میں بہت مضبوط اور متحرک مغرب لابیاں امریکہ کی سرپرستی میں اپنا پورا زور لگائیں گی، اپنا پورا زور لگائیں گی کہ پاک ایران کشیدگی بڑھے، یہ جنگ بڑھے، الیکشنز ملتوی ہوں اور ایک انتظام ایسا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سنبھالنے، پھر وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سنبھال کے پھر اس جنگ کی سربراہی کریں، اور ایرانی ملا جو ہیں ان کا مستقل جو ایک درد سر، جو کہ بنیادی طور پہ درد سر امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کے لیے ہے، اس درد سر کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو چینی جو مصالحت سعودی عرب اور ایران کی جو انہوں نے کروائی تھی وہ بھی فیل ہوتی ہے، تو چین کو شکست ہوتی ہے، چین کی سفارتکاری کو شکست ہوتی ہے، چینی ڈپلومیسی کو شکست ہوتی ہے۔ امریکہ ظاہر ہے کہ یہ چاہے گا کہ چینی سفارتکاری کو شکست ہو۔ تو اب ایک بہت بڑا دھڑا، ایک بہت بڑی لابی پاکستان میں الیکشنز رکوانے کے لیے متحرک ہوگی اور وہ اپنا پورا زور لگائے گی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ پاکستان چاہے تو دباؤ برداشت کر بھی سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں پاکستان نے کئی بار دباؤ برداشت کیا۔ پاکستان نے نیوکلیئر جو دھماکے کیے تھے وہ امریکی دباؤ کو برداشت کرنے کیا اور دھماکے کیے۔ مغرب جو ہے وہ آج سے نہیں، دہائیوں سے چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ جنگ میں آ جائے۔ پاکستان اس کو ریزسٹ کر رہا ہے، اپنی تمام تلخ آپ کہیے کمزوریوں، مجبوریوں کے باوجود ریزسٹ کر رہا ہے، لیکن ایران نے یہ موقع خود دے دیا ہے۔ اب ایران نے یہ اٹیک کر کے پاکستان کو موقع خود دے دیا ہے کہ اب اگر یہ معاملہ پھیلتا ہے، ایک موقع ایران دے چکا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اب رک جائے۔ اگر اس نے پاکستان کی ان سٹرائکس کا جواب دیا تو پھر یہ بات پھیل سکتی ہے، اور میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ پھر اس کا 100% ذمہ داری ایرانی ملاؤں کی آمریت پر ہوگی، اور ایرانی ملا اور ان کی آمریت اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان کو تھوڑا بہت نقصان شارٹ ٹرم میں ضرور ہے، بٹ ان دا لانگ ٹرم پاکستان بلکہ مشکلات سے ایک طرح سے نکل جائے گا، اور وہ لابی جو پاکستان میں جمہوریت مخالف ہے وہ جیت جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔